نجمہ بلوچ نے ذلت کی زندگی پر غیرت کو ترجیح دی۔ نامزد ملزمان علاقے میں کئی سماجی برائیوں میں ملوث ہیں، علاقہ ان کے رحم و کرم پر ہے، انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اسے پھانسی دی جائے۔ نجمہ بلوچ کے والدین کی تربت میں پریس کانفرنس۔ آج مئی کی 31 تاریخ ہے، دن بدھ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپوش بات۔ ضلع آوران سے نجمہ بلوچ کے مبینہ قتل کے خلاف ان کے والدین نے تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا کہ نجمہ بلوچ نے ذلت کی زندگی پر غیرت کو ترجیح دی۔ اس دوران آل پارٹیز کیچ کے کنوینر غلام یاسین اور دیگر سیاسی رہنما، تربت سول سوسائٹی کے کنوینر کامریڈ گلزار دوست بھی موجود تھے۔ نجمہ بلوچ کے والد دل سرد نے کہا ہے کہ میری بیٹی کے قاتل اب بھی ہب چوکی میں آرام سے بیٹھا ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ دل سرد نے نجمہ کے مبینہ قاتل لیویز اہلکار کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا، جبکہ ان کی والدہ نے کہا کہ میں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کھو دیا ہے، اب مجھے کچھ قرار نہیں، میں خود کو زمین اور آسمان کے درمیان خلا میں پاتا ہوں، لیکن مجھے بلوچستان کے کونے کونے میں اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے اٹھتی آوازوں سے یقین ہو گیا ہے کہ میری بیٹی کے بھائی ہر جگہ موجود ہیں اور ہم اپنا مسئلہ ان کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ علاوہ ازیں گشکور اور پیراندر اسنگوٹ کے واقعات میں ضلع انتظامیہ و پولیس کی طرف سے نامزد ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف آل پارٹیز آوران کی ہنگامی پریس کانفرنس۔ آل پارٹیز آوران کی جانب سے پچھلے دنوں گشکور میں اسکول ٹیچر نجمہ بلوچ کی خودکشی اور چند دن پہلے آوران ہی میں پیراندر اسنگوٹ کے رہائشی ماجد بلوچ کے قتل کے بعد مقامی انتظامیہ کی جانب سے نامزد ملزمان کی عدم گرفتاری کے خلاف آوران پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس کیا گیا، جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سردار اسلم جان میروانی نے کہا ہے کہ آوران میں تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ایک ساتھ آوران کے ان سنگین مسائل پر مشترکہ موقف اپنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گشکور واقعہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے، جہاں بلوچی روایات کو پامال کیا گیا۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو جس طرح عزت دی جاتی ہے، اس کی مثال دوسرے کسی بھی معاشرے میں ملنا ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ اور پولیس اب تک ملزمان کی گرفتاری میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، جس کی آل پارٹیز آوران مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ بیٹی کے قاتلوں کی گرفتاری میں کوئی پیش رفت نہ ہونے سے جرائم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی واضح مثال پیراندر میں نوجوان ماجد بلوچ کا بہیمانہ قتل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان کو قتل کیا جاتا ہے اور اس کی مسخ شدہ لاش 4 دن بعد مقامی چرواہوں کو مل جاتی ہے، لیکن انتظامیہ کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آل پارٹیز کی جانب سے ضلع انتظامیہ کو 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہیں کہ وہ متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کرے۔ بصورت دیگر ہم وہ تمام قانونی اور عوامی طاقت کے استعمال پر مجبور ہوں گے جو ہمیں قانونی اور آئینی طور پر حاصل ہیں۔ بلوچستان اور پشاور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی مستقلی کے معاملہ پر چیف جسٹس آف پاکستان نے 7 جون کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں بلوچستان ہائی کورٹ کے 5 اور پشاور ہائی کورٹ کے 3 ایڈیشنل ججز کی مستقلی پر غور ہوگا۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال احمد قاضی، جسٹس شوکت رخشانی، جسٹس گل حسن ترین، جسٹس محمد عامر نواز رانا اور جسٹس سردار احمد حلیمی کے نام شامل ہیں۔ ذرائع نے کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز جسٹس شاہد خان، جسٹس خورشید اقبال اور جسٹس فضل سبحان کی مستقلی پر بھی غور ہوگا۔ آل پارٹیز کیچ کے وفد کا ایم ایس سے ملاقات۔ کیچ میں ڈینگی بے قابو، 45% تک پازیٹیو کیسز کی تصدیق، ہنگامی اقدامات اٹھانے پر زور دیا گیا۔ ایسی کیسکوں سے ملاقات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر عوامی شکایت درج کی ہے۔ آل پارٹیز کیچ کے وفد نے کنوینر غلام یاسین کی قیادت میں ڈسٹرکٹ ٹیچنگ اسپتال تربت کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر خالد بلوچ سے ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ کیچ میں بے قابو ڈینگی وائرس پر اپنے تحفظات پیش کیے اور شعبہ صحت کے اقدامات کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر ایم ایس نے تصدیق کی کہ روزانہ کی بنیاد پر اسپتال میں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں 40 سے 45% کیسز میں مرض کی تصدیق ہو رہی ہے، جو کہ تشویشناک صورتحال ہے۔ آل پارٹیز کے وفد نے ڈینگی کے مریضوں کے لیے الگ وارڈ قائم کرنے اور ٹیسٹ سینٹر کے قیام کا مطالبہ کیا۔ علاوہ ازیں ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ڈاکٹروں کی ہمہ وقت موجودگی پر زور دیا گیا، جس پر ایم ایس نے جلد اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کروائی۔ بعد ازاں وفد نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کے پیش نظر اے سی کے ایسکو مقران فاروق جکرانی سے ملاقات کی اور عوامی شکایت پیش کیے، جس پر اے سی نے ایران سے مطلوبہ میگا واٹ کی کمی اور وولٹیج متاثر ہونے کا جواز پیش کیا، جبکہ آل پارٹیز کے وفد نے بجلی کے مسائل کو فوری طور حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ چین اور بھارت نے اپنے ملکوں سے ایک دوسرے کے صحافیوں کو نکال دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق بھارت اور چین نے اپنے ملکوں میں ایک دوسرے کے صحافیوں کی موجودگی بالکل ختم کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت اور چین نے حالیہ ہفتوں میں ایک دوسرے کے تقریباً تمام صحافیوں کو نکال دیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت نے ملک میں موجود چین کے آخری 2 صحافیوں کے ویزے میں توسیع مسترد کر دی ہے۔ دونوں چینی صحافیوں کا تعلق چین کے سرکاری میڈیا سے ہے۔ ادھر چین نے بھی بھارتی صحافیوں کے کاغذات نمائندگی مسترد کر دیے ہیں۔ خیال رہے کہ جون 2020 میں سرحدی جھڑپ کے بعد سے بھارت اور چین کے تعلقات مسلسل کشیدہ ہیں۔ چین نے حال ہی میں انڈیا میں ہونے والے G20 اجلاس کا بھی بائیکاٹ کیا تھا۔ پاکستان کا IMF قرض پروگرام مکمل ہوئے بغیر ختم ہونے کا خدشہ۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نویں اقتصادی جائزے کے بعد IMF سے پاکستان کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ بجٹ تجاویز پر IMF کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 10ویں اور 11ویں اقتصادی جائزے سے قبل قرض پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان موجودہ قرض معاہدے کی میعاد 30 جون ہے، جو بڑھائی نہیں جا سکتی۔ دوسری جانب وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے IMF کے مشن چیف ناتھن پورٹر کے بیان کو پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ IMF مشن چیف کا بیان غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت IMF کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ بھارت میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس 4 جولائی کو ہوگا۔ پاکستان کو بھی دعوت دے دی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق SCO کا سالانہ سربراہی اجلاس ورچوئل فارمیٹ میں ہوگا، جس میں چین، پاکستان سمیت تمام رکن ممالک کو دعوت دیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران، بیلاروس اور منگولیا کو مبصر جبکہ ترکمانستان کو بطور مہمان مدعو کیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق اقوام متحدہ اور آسیان سربراہان کو بھی اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ رواں ماہ بھارت میں ہونے والے SCO وزرائے خارجہ اجلاس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے شرکت کی تھی۔ سوڈان میں فوج اور پیراملٹری فورسز کی جنگ میں غذائی قلت سے 50 سے زائد بچے ہلاک۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں فوج اور پیراملٹری فورسز کی جنگ میں درجنوں بچے بھوک اور پانی کی کمی سے ہلاک ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سوڈان میں 15 اپریل سے جاری فوج اور پیراملٹری فورسز کے درمیان جھڑپوں کے دوران دارالحکومت خرطوم کے ایک یتیم خانے میں 50 سے زائد بچے غذائی قلت کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے خرطوم میں واقع میوگوما کے سرکاری یتیم خانے میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے درکار عملہ موجود نہیں۔ ہر 3 گھنٹے بعد بچوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، پر وہاں عملہ موجود نہیں۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے خرطوم کے یتیم خانوں میں کام کرنے والا عملہ گھر رہنے یا پھر نقل مکانی پر مجبور ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غذائی قلت کی وجہ سے ہونے والی زیادہ تر اموات نوزائیدہ بچوں کی ہے، جن کی عمر 1 سال سے کم ہے۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شدید غذائی قلت اور پانی کی کمی کے باعث صرف جمعہ کے روز ہی 13 بچے ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب سوڈان میں اقتدار پر قبضے کے لیے جاری فوجی دھڑوں کی جنگ نے سوڈان کے مغربی علاقے دارفر کو اجاڑ دیا۔ دارفر کے تمام دیہاتوں کو ملیشیاؤں نے تباہ کر دیا۔ امدادی ایجنسیوں نے دارفر میں انسانی تباہی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔
برطانوی میڈیا کے مطابق دارفر میں وسیع پیمانے پر لوٹ مار اور اہم بنیادی ڈھانچے کی تباہی نے بہت سے لوگوں کو خوراک، صاف پانی اور ادویات سے محروم کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ سوڈان میں 15 اپریل سے فوج اور پیراملٹری فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب خوش بات۔